رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد صدق الله مولانا علي العظيم مل کر باواز بلند صلوات پڑھیے اللهم محمد وآل محمد وعجل فرجهم مولا امیر علیہ السلام نہج البلاغہ کلمۃ القصال میں ارشاد فرما رہے ہیں زندگی بادلوں کی طرف گزر رہے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہے ٹھیک ہے نا زندگی اس قدر تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے جس طرح ہمارے سروں کے اوپر سے بادل گزر رہے ہیں مگر بندے سو رہے ہیں بیدار کب ہوں گے جب موت آئے گی اللہ اکبر اب دیکھو پچھلے سال کی بات ہے مرحوم مغفور سید عارف حسین شمسی علی اللہ المقامہ ہمارے ساتھ شریک فرش آزاد ہے ایسے ہے نا اس دفعہ نہیں ہے کئی دوست احباب ہماری مائیں بہنیں کئی جو پچھلے سال ہمارے ساتھ شریک تھے اس سال نہیں ہیں تو میرے اور آپ کے اوپر فرض ہے سب سے پہلے مرحومین کو یاد کریں اور بانیان مجلس کو یاد کریں ان کے حق میں دعا کریں اے میرے مالک میرے خالق آج کے پرخلوص ذکر خیر کے صدقے میں محترم علی حسین شمسی صاحب اور برادران کی تمام عقیدتوں محبتوں کو اپنے بارگاہ میں قبول منظور فرما خرچ اخراجات قبول منظور فرما اے میرے مالک میرے خالق اتنے بھی پرسے پیش کرنے کے لیے تیاریاں کی گئی ہیں ان تمام تیاریوں کو پرسداریوں کو اپنے بارگاہ میں قبول منظور فرما اے میرے مالک میرے خالق مرحوم مغفور کے فرزندوں کو مرحوم مغفور کے مشن پر چلتے ہوئے اس مشن کو زندہ رکھنے کی توفیق عنایت فرما اے میرے مالک میرے خالق مرحوم مغفور عارف حسین شمسی علی اللہ مقامہ کو اعلیٰ علیین میں مقام عنایت فرما اے اللہ مرحوم مغفور اور اہلیہ مرحومہ کی درجات بلند فرما قبور پر رحمتوں برکتوں کا نزول فرما کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما اے اللہ ہم سب کو ایمان کی موت نصیب فرما مرگ مفاجات سے محفوظ فرما آپ سب بہت خوش قسمت ہو بعض لوگ اپنے اپنی ذاتی کاموں کے لئے پہل کر لیتے ہیں جلدی کر لیتے ہیں ایسے ہے نا آپ ان عظیم شخصیات میں سے ہو کسی کام کے لئے پہل کرے یا نہ کرے زینت فرش عزا واسطے پہل کرنے کے لئے اللہ نے آپ کو توفیق دی اس میں کوئی شک یہ تائید امام زمانہ جل اللہ تعالی شریف ہے یہ میرے اور آپ کی مرضی نہیں ہے جب تک تائید محمد وآل محمد نہ ہو اس وقت تک کوئی کام ممکن نہیں ہو سکتے یہ تائید امام زمانہ جل اللہ تعالی شریف ہے اللہ ہم سب کی حاضرین کو اپنے بارگاہ میں قبول منظور فرما جتنے بھی آزاداران تشریف فرما ہے ان کو دن دن رات چونی ترقی عنایت فرما ایک سید زادہ بیمار ہے اس وقت موت اور حیات کے کشمکش میں ہے سید شمشیر حیدر اے اللہ اس نوجوان کو صحت یابی عنایت فرما تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے ان کی بہنیں برادران بہت مسترب ہے اے اللہ ان کو صحت کاملہ جل عنایت فرما شفاء کل عنایت فرما دیر ہے اندیر نہیں ہے مولا امیر فرماتے کبھی بھی پریشانیوں سے گھبرانا نہیں کیوں ستارے تاریکی میں ہی چمکتے ہیں ایسے نا شدید تاریکی کے بعد کیا ہے روشنی ہے نا دن کے گزرنے کے بعد روشنی ہی ہے ہاں لا تقنطوا من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس مت ہونا تو لہٰذا ہم سب کی آخری امید برحق امید حقیقی امید کل وارث فرش ازا امام زمانہ عجل اللہ تعالی شریف کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو وقت کے مولا وقا وارث فرش ازا وارث خون حسین امام زمانہ عجل اللہ تعالی شریف کے عوان اور انصار خاص میں سے شمار فرما ہم سب کی حاضرین کی قبولیت واسطے مل کر ایک مرتبہ باواز بلند صلوات اللہم وعجل فرجہم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال عن فاطمة الزهراء اللهم صل على محمد وآل محمد عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال سمعت فاطمة اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل أنها قالت دخل علي أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة اللهم صل على محمد وآل محمد فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني زغفا فقلت له أعوذك بالله يا أبتاه من الزغف فقال يا فاطمة اللهم صل على محمد وآل محمد ائتيني بالكساء اليماني فغطني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله صلوات اللهم محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله اللهم صل على محمد وآل محمد. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء اللهم محمد وآل محمد. وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت له ساعة وإذا بولدي الحسين اللهم صل على قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت فدنا الحسين نحو الكساء اللهم محمد وآل محمد. وقال السلام عليك يا جده والسلام عليك يا من اختاره الله تأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب اللهم محمد وآل محمد. وقال السلام عليك يا بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين اللهم محمد وآل محمد. إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. آپ سب کے علم میں ہیں اکثر اوقات میں یہ فضلتیں ضرور بیان کیا کرتا ہوں. جہاں کہیں جس مقام پر بھی حدیث قصہ کی تلاوت ہو رہی ہو اس مقام کو اس جگہ پہ بیٹھنے والوں کو آسمان والے ایسے ہی دیکھتے جیسے زمین والے رات کو چاند ستارے دیکھتے ہیں. ابھی آسمان اول دوم سوم چہارم پنجم ششم ہفتم ساتویں آسمان تک رہنے والے فرشتے مجھے اور آپ کو آپ معزز محترم عزاداروں کو بندہ ناچیز کو ایسے ہی دیکھ رہے ہیں جیسے ہم زمین پہ بیٹھ کے آسمان میں چاند ستارے دیکھ رہے ہیں.
یہی اعزاز کے لیے کم، یہ انعام نہیں ہے کیا؟ یہ کم انعام ہے عزاداروں کے لیے؟ اللہ اکبر۔ ہم جیسے آسی کو آسمان میں رہنے والے فرشتے دیکھ رہے ہیں جی، اللہ اکبر۔ اور ان محفل میں شرکت کرنے کے بعد تو سانسیں لے لے، سانسیں نہیں رہتی، تسبیح حضرت فاطمہ الزہرا میں بدل جاتی ہے۔ اور حکم معصوم ہے، اس عقیدے کے مطابق شرکت کیا کرے۔ اس دعا میں، اس مجلس میں شرکت کرنے کے بعد میرے اور آپ کے ذمہ کوئی گناہ باقی نہیں رہے گا۔ اختتام دعا ذرہ بر شک رہے تو اپنے ایمان پر نظر ثانی کرتے ہوئے توبہ کریں۔ ایک دعوت خاص ہے، ایک دعوت عام ہے۔ دعوت عام فلیکس میسیج کے ذریعے سے، واٹس ایپ کے ذریعے سے۔ یہ دعوت خاص ہے کن کے نام پہ؟ وارثان فرش اعضا کے نام پہ۔ جب دعوت خاص ہو تو ایک بندہ نہیں جاتے ہیں، کئی بندے مل کے جاتے ہیں، ایسے ہے نا؟ اس میں اکیلا نہیں ہوں، آپ سب شریک ہیں۔ ماشاءاللہ مجھے اور آپ کو چن لیا گیا آج کی اس عزا واسطے کہ ہم اس لائق قابل سمجھا گیا کہ ہم وارثان فرش اعضا کو دعوت دے سکے۔ یہ تلاوت حدیث کے ساتھ نہیں ہے صرف، بلکہ یہ دعوت نامہ ہے وارثان فرش اعضا واسطے۔ اور کوشش کرے جہاں کہیں جس مقام پر بھی زیادہ پریشانی ہو، نہ ختم آنے والی مصیبت ہو، تو حدیث کے ساتھ کی ضرور تلاوت کیا کریں۔ ماشاءاللہ بڑے تو پڑھتے ہیں۔ ہمارے سوشل میڈیا سے متعلق نوجوانوں سے گزارش ہے، صبح سویرے صرف موبائل نہ کھولیں، ٹھیک ہے نا؟ موبائل میں قرآن بھی کھولیں، موبائل میں حدیث کتاب بھی کھولیں، موبائل میں دعا توسل بھی کھولیں۔ اگر ایسا ہو تو وہ نوجوان کامیاب ہے، نہیں ہے تو وہ برائے نام نوجوان ہیں۔ اگر کھولیں تو کسی کے نظروں میں وہ نوجوان ہو یا نہ ہو، وقت کے امام زمانہ امام مہدی عجل اللہ تعالی شریف کے نگاہوں میں وہ نوجوان ہیں۔ وہ کون؟ جو موبائل کو اٹھائے، موبائل کھولے تو اس میں کیا کھولے؟ دعائے توسل کھولے، قرآن پاک کھولے، سیرت ائمہ اطہار علیہ السلام کھولے۔ اس میں تو سب کچھ دیکھ سکتے ہیں نا۔ ایک سکرین پہ 2 دروازے ہیں، اس ایک سکرین پہ 2 دروازے ہیں۔ چاہے اسی سکرین پہ بیٹھے ہوئے تم جنت کے دروازہ کھولے، چاہے جو نا جنت کے دروازہ کھولے، یہ آپ کے اختیار میں ہے۔ کمال وہ ہے، عبادت وہ جو اختیاری حالت میں ہو، اجباری یعنی مجبوری حالت میں نہ ہو۔ مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیے جی۔ محمد وآل محمد۔ أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وسيم خليفتي وصاحب لواء، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء، اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أتأذن لأن أكون معكم تحت الكساء؟ قال عليك السلام يا بنتي ويا بزعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء، فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بطرف الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم، عدو لمن عداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات، إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. اللهم محمد وآل محمد. فقال الأمير جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن رسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لنا هبط الأرض لأكون معهم سادسا؟
فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. العلي الأعلى يقرئك السلام يخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزة وجلال إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرض مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمس مضية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله. اللهم محمد وآل محمد. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم محمد. فقال علي عليه السلام لأبي يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني بالرسالات نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفر لهم لا تفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاض شيعة ورب الكعبة. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالات نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض في جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا فرج الله هما ولا مغموم إلا وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجة. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا والسعد في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم قائم على محمد. حضرات مظلوم کربلا چند جملے مصائب کے بیان کر کے التماس سے دعا پڑھنے والے ہیں. حاضری ہو گئی. حضرات مظلوم کربلا معصوم کا فرمان ہے من بکا او ابکا او تباکا و جبلہ الجنہ. جو حسین پر روئے یا رلائے یا رونے کی شکل بنائے وجبل الجنہ اس کے پر جنت واجب ہے. عزیزان مظلوم کربلا اس عزاداری میں وہ طاقت ہے جو کسی میں نہیں ہے. نماز پڑھے ریاکاری آ جائیں ختم. بندہ حج پہ چلا جائے اتنا پیسہ خرچ کرنے کے بعد ذرہ بر ریاکاری آ جائے حج باقی ہے نہیں. اور کوئی بھی نماز روزہ حج زکوٰۃ خمس جہاد عمل بالمعروف نہی عن المنکر تولا تبرع کوئی بھی ہو فروعات دین میں سے ذرہ بر ریاکاری آ جائے خسرت دنیا والآخرہ. یہ واحد عبادت ہے. اس کی پوری ریاکاری بھی کیا ہے؟ جنت کی ضمانت ہے. اس عبادت کی ریاکاری بھی پوری جنت کی ضمانت ہے. سرٹیفکیٹ ہے. اگر اس عبادت کی ریاکاری پوری جنت کی ضمانت ہو تو اس کی حقیقت کے بارے میں کوئی بتا سکتے ہیں؟ اللہ اکبر. کیا بات ہے. کوئی نہیں بتا سکتے ہیں. اسی وجہ سے معصوم کا فرمان ہے من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ. جو بھی لوگوں کو کہاں جانا پڑتے مورچوں پر محاذوں پر شہید ہونے کے لیے میدانوں میں نکلنا پڑتا ہے. شیعوں میں سے کوئی بھی آپ میں سے کوئی بھی مجھے بتا دے جس نے جہاد کیا ہو بتا دے. فروع دین میں سے نماز روزہ حج جہاد چوتھے نمبر پر ہے. نماز واجب ہے کہ نہیں؟ آپ پڑھتے ہو. روزہ واجب ہے آپ رکھتے ہو. نماز روزہ حج آپ حج پہ جاتے ہو. ٹھیک ہے نا. نماز روزہ حج زکوٰۃ آپ دیتے ہو. خمس آپ دیتے ہو. جہاد چھٹے نمبر پر. جہاد پر کوئی گئے نہیں گئے نا.
نہیں گئے جہاد پہ نہیں گئے. آپ کو جہاد پہ جانے کے لیے دیکھو جہاد کا ثواب حاصل کرنے کے لیے میدان میں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے, محاذوں پہ بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے, مورچوں پہ بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے. پھر کیا ہے, یہ سند کی ضرورت, اس سند کی ضرورت ہے. من مات علی حب آل محمد مات شہیدا. کس قدر خوش قسمت ہے. میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں اس میں سے کوئی میں بھی شامل ہوں. میں نہیں کبھی بھی تصور تک نہیں کیا. ہاں جہاد واجب نہیں ہے ہمارے اوپر, ٹھیک ہے نا. جہاد اس وقت واجب ہو جاتا ہے جب نبی اور امام حکم دے یا نائب امام حکم دے تو واجب ہے. ابھی ہمارے اوپر دفاع واجب ہے, جہاد واجب نہیں ہے. جہاد کیا ہے, من مات علی حب آل محمد. اللہ اکبر. لوگوں کو محاذوں پہ, میدانوں میں, مورچوں پہ جانا پڑتا ہے شہادت کے رتبہ حاصل کرنے کے لیے. ہم جس قدر شکر کرے کم ہے. محمد وآل محمد, علی اور اولاد علی علیہ السلام کی محبت دل میں رکھے, بستر پہ میرے شہید ہے. ہائے ہائے, اللہ اکبر, اللہ اکبر. بہر کے فضلتیں بہت بلند بالا ہے. عزیزان مظلوم کربلا, کس قدر خوش قسمت ہے ہم جیسے بندوں کو امام معصوم یاد کر رہے ہیں. ملک صاحب ادھر میں دعا کروں, اجتماعی دعا, ملک صاحب کا نام لے کے دعا کروں. فطرت انسانی ہے, خوش ہو جاتا ہے. شاہ صاحب آپ کا نام لے لوں, محترم آپ کا نام لے لوں, فطرت ہے, خوش ہو جاتا ہے کہ نہیں. جب ہم جیسے گناہگار کسی کے حق میں دعا کرے اور کسی کا خصوصی نام لے, وہ خوش ہو جاتے ہیں, تو خود دعا کرنے والے امام معصوم ہو. ہائے ہائے ہائے, یہ عزاداروں کے لیے انعام ہے. میرے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سجدے میں جا کے دعا کر رہے ہیں, اے اللہ ان آوازوں پر رحم کر لینا جو آواز غم حسین میں بلند ہو رہی ہے. اے اللہ ان آنکھوں پر رحم کر لینا جو آنکھیں غم حسین کی وجہ سے پرنم ہیں. اے اللہ ان دلوں پر رحم کر لینا ہاں جو دل غم حسین ابن علی علیہ السلام کی جیسے مسترب ہے. ہم جس قدر فخر کر کم ہیں, عزاداروں کے لیے یہ کم اعزاز ہے. میرے اور آپ کے لیے دعا کرنے والے خود امام معصوم, وہ بھی اس حالت سجدے میں. پس عزاداران مظلوم کربلا, واقعات کربلا سمجھ انسان ہے, یعنی فہم انسان سے بالا ہے. یقین جانیں کربلا میں کیا واقعہ ہوا. ایک طرف پانی کا دریا رواں دواں اور دوسری طرف پیاسے ہی پیاسے. مگر جو جتنے بھی مردود لعین پانی پیتے رہے وہ سب مر گئے, نام نشان تک ختم. کوئی ہے یزید کا نام لینے والا؟ اگر جبر سے, ظلم سے زمانے میں, سماج میں, معاشرے میں وحشت پھیلانے سے بادشاہ بن جاتا تو اس پلیت کا نام زندہ رہتا. کدھر ہے یزید؟ کدھر ہے یزید کی اولادیں؟ آج بھی دلوں پہ حکومت نام حسین ابن علی. اللہ اکبر. آج بھی میرے اور آپ کے دلوں پر حکومت حسین ابن علی علیہ السلام کی ہے. عزاداران مظلوم کربلا, یقین جانیں جو پانی پیتے رہے سارے مردود مر گئے, جو پیاسے تھے وہ آج بھی زندہ ہے. عزاداران مظلوم کربلا, مولا حسین نے آخری لمحات میں استغاثہ بلند کیا تھا, کوئی ہے جو میری مدد کو آئے. حل من ناصر ینصرنا وحل من مغیث یغیثنا. علماء عرفاء سے سوال کیا, یہ کون سی مدد؟ یہ جانی مدد نہیں, مالی مدد نہیں, یعنی عملی مدد طلب کی ہے مولا نے. کون ہے جو سیرت حسین ابن علی علیہ السلام کو زندہ رکھے؟ کون ہے جو گفتار حسین ابن علی علیہ السلام کو قائم رکھے؟ اگر جانی اور مالی مدد ہوتی تو وہ جعفر جنی وہی کافی تھا. آیا تھا نا عشرہ سور, یا مولا مجھے حکم دے میں 1 منٹ کے اندر یزید کی اولادوں کو فنار کر دوں گا, صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا. مولا نے کیا فرمایا, اے جعفر تو جن ہے یہ انسان ہے, یہ عدل خداوندی کے تقاضے کے مطابق نہیں ہے, خلاف عدل ہے. میں جنوں کو انسانوں پہ مسلط کر لوں, تو چلے جا, تیری مدد کی ضرورت نہیں. اللہ اکبر. پس عزاداران مظلوم کربلا, مولا حسین ابن علی علیہ السلام نے استغاثہ بلند کیا تھا, حل من ناصر ینصرنا وحل من مغیث یغیثنا.
وہ آواز آج بھی پوری کائنات میں گونج رہی ہے. آج بھی کوئی بندہ اس آواز پر لبیک کہے تو سمجھو وہ لشکر حسین میں شامل ہے. صرف شامل نہیں ہے، درجہ شہادت پر فائز بھی ہو گئے ہیں. عزیزان مظلوم کربلا، جب مولا حسین نے یہ استغاثہ بلند کیا نا، اس استغاثے کی آواز دنیا کے چپے چپے تک پہنچ گئی. یہاں تک کہ جس خیمے میں اصغر علیہ السلام تھے نا، اصغر کی قانون تک پہنچ ہی گئی تھی. اصغر نے پوری طاقت سے اپنے آپ کو گہوارے سے گرا دیے. عزیزان مظلوم کربلا، یوں ہی اصغر نے اپنے آپ کو گہوارے سے گرا دیا نا، خیمے میں شور و غل بپا ہو گئے. اور خیمے کے شور و غل سن کر مولا مظلوم حسین در خیمے پہ آتے ہیں حال دریافت کرنے کے لیے. جیسے ہی مولا حسین در خیمے پہ آ گئے نا، ایک بی بی آگے بڑھتی ہے. بڑھ کر کیا عرض کرتی ہے؟ اے میرے مولا حسین، اے میرا آقا حسین، اے وقت کے امام زمانہ، جب سے آپ کی آواز آئی نا، حل من ناصر ینصرنا وحل من مغیث یغیثنا، یا مولا جب سے یہ آواز اصغر کی قانون تک آ گئی نا، اس وقت سے لے کر اب تک اصغر کو گہوارے میں راحت نہیں. یا مولا اس وقت سے لے کر اب تک اصغر کو گہوارے میں قرار نہیں. یا مولا جب سے یہ آواز اصغر کی قانون تک آ گئی نا، اصغر نے پوری طاقت سے اپنے آپ کو گہوارے سے گرا دیے. ان تکلمات کے بعد عزاداران مظلوم کربلا، مولا حسین نے اپنے لخت جگر کو اپنے گود میں لیا. ناطق قرآن کو اپنے گود میں لینے کے بعد مولا مظلوم حسین ابن علی علیہ السلام نے فرزند کے چہرے مبارک کی طرف مشاہدہ کیا تو مشاہدے میں کیا آیا؟ عزاداران مظلوم کربلا، شدت پیاس سے جان بلب ہو رہا تھا، پس شدت پیاس دیکھا نہیں جا رہا تھا مولا حسین سے. فرزند کی شدت پیاس دیکھ کر فوج اشقیاء سے ایک گھونٹ پانی کا مطالبہ کر رہے ہیں. کیا کس انداز میں آیا؟ کوئی ہے تم میں سے جو میرے شش ماہ پھول کے لیے ایک گھونٹ پانی دے سکے؟ تو عزاداران مظلوم کربلا، فوج اشقیاء نے کس انداز میں جواب دیا؟ دیکھو حسین بہانا بچے کا بنا کر پانی اپنے لئے طلب کر رہے ہیں. پس عزاداران مظلوم کربلا، فوج اشقیاء کی طرف سے جواب آنے کے فوراً بعد مولا حسین نے اپنے فرزند ارجمن کی طرف رخ کیا اور سوال کیا، اے فرزند، تم عام فرزند نہیں ہو، تم حجت خدا کے فرزند ہو. اب تیرے اوپر فرض ہے حجت تمام کر. مجھے نہیں معلوم عزاداران مظلوم کربلا کس انداز میں مولا حسین نے اصغر کو بلند کیے ہوں گے، کس انداز میں مولا اصغر نے حجت تمام کرنے شروع کیے ہوں گے. اگر روایات میں یہ باتیں نہ ہوتی میں کبھی بھی بیان نہ کرتا. آخر میں مولا حسین نے اپنے لخت جگر کو اپنے ہاتھوں پہ بلند کیا اور چہرے مبارک فوج اشقیاء کی طرف کیا. کرنے کے بعد عزاداران مظلوم کربلا، شاید اصغر نے اسی انداز میں حجت تمام کرنے کی شروع کر دی ہوں گے. کس انداز میں؟ ہائے ننھی سی زبان نکال کر خشک ہونٹوں پہ پھرانے شروع کر دیا. عزاداران مظلوم کربلا، یوں ہی فوج اشقیاء کی نظر پڑی نا، ہلچل مچ گئی، بغاوتیں شروع ہو گئی، حالات حد سے زیادہ تجاوز کرنے لگی تھی. بس حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے ایک لائن کی طرف سے آواز آئی. کیا آواز؟ اے حرملہ اے تک کلام الحسین، اے حرملہ جلدی سے حسین کا کلام قطع کر لے. اس لائن کی طرف سے آواز آتے ہی اس لائن نے کیا کیا؟ حرملہ نے 3 مرتبہ تیر کمان میں ڈال دیا. عزاداران مظلوم کربلا، تیر چلانا چاہا، ہاتھ لرز گئے، تیر گر گئے. عزاداران مظلوم کربلا 3 مرتبہ پے در پہ جب اس کے ساتھ یہ واقعہ ہوا نا، عمر ابن سعد کی طرف سے آواز آئی، اے حرملہ کیا تم بچے سے ڈر رہا ہے؟ اس وقت حرملہ نے جواب دیا، نہیں میں بچے سے نہیں ڈر رہا. جب بھی میں تیر کمان میں ڈال کر تیر چلانا چاہتا ہوں، در خیمے پہ کالے برقعے میں ایک بی بی ہے جس کے سر پر قرآن ہے، وہ فریاد کر رہی ہوتی ہے، اللہ میرے لخت جگر کو بچانا، اے اللہ میرے شش ماہ پھول کو بچانا. عزاداران مظلوم کربلا، سلسلہ یہاں رکا نہیں. آخر کار اس لائن نے تیر چلا ہی لیا. مولا اصغر مولا حسین کے گود میں منقلب ہو گئے. حلقوم مبارک سے خون جاری ہو گیا. اس خون کو مولا حسین نے زمین پہ گرنے نہیں دیا. اپنے چلو میں لینے کے بعد یمین و شمالا تمام جہتوں کی طرف نظر دوڑانے کے بعد مظلوم حسین نے ارادہ کر دیا، اب اس قتل ناحق خون کو میں آسمان کے حوالے کر دوں گا. عزاداران مظلوم کربلا ارادہ کرتے ہیں. مولا حسین نے ہاتھوں کو بلند کرنا شروع کر دیا تھا. فوراً آسمان کی طرف سے آواز آئی، اے حسین، اے حسین اگر اس قتل ناحق خون کو آسمان کے حوالے کر دیا نا تو یاد رکھنا قیامت تک بارش نہ ہوگی.
اس کے بعد مظلوم حسین نے زمین کے حوالے کرنے کی نیت کر دی. فوراً زمین سے آواز آئی. کیا آواز آئی؟ مظلوم کربلا، اے حسین اگر کس قتل ناحق ان کو زمین کے حوالے کر دیا نا تو یاد رہنا قیامت تک کوئی سبزی نہ اگے گی. عرض و سما سے جواب موصول ہونے کے بعد مولا حسین نے اس قتل ناحق خون کو اپنے ریش مبارک پہ مل لیا اور استغاثہ بلند کیا. کیا استغاثہ زیادہ رہنے مظلوم کربلا، اے خدا گواہ رہنا کل روز قیامت تیری عدالت میں اسی خون کے ذریعے سے انصاف طلب کروں گا، عدل طلب کروں گا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.